مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش کا اس قدر قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، انسان حیوان سب لوگ پیاس کے مارے مجبور ہو کے ان شہر کے رہنے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہمارے لیے اگر نماز استسقاء ادا فرما دیں اور دعا کر دیں تو میں یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش کی نعمت سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں شہر میں منادی کرا دیں اور کل ایک صحرا میں چلتے ہیں اور وہاں جا کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ اگلے دن 70,000 شہر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ سب گئے، انہوں نے نماز استسقاء ادا کی، دعا مانگی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ بات تھوڑا سا فکر مندی کی طرف ہوا۔ ظاہر ہے سندس وہ کلیم اللہ تھے نا، جا کے اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو اتنی عزتیں اور اتنی مرتبے دیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے، میرے پاک پروردگار، ہمارا کام تھا دعا کرنا، ہم نے دعا کر دی، بارش نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور پھر یہ بھی کہا کہ کیا کلیم کا مرتبہ یا میرا قرب کوئی تھوڑا کم درجے پہ چلا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن اس پورے مجمع میں ایک شخص اتنا گناہ گار ہے کہ اس کی وجہ سے بارش کا سلسلہ منقطع ہے۔ البتہ اگر اسے اس مجمع میں سے باہر نکالا جائے تو یاسر بھائی، اللہ رب العزت نے کہا میں بارش پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں شہر پر عنایات کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے دلوں کے بھید جاننے والے، میں کیسے اپنی آواز 70,000 لوگوں تک پہنچاؤں کہ میری آواز سن سکیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، تیرا کام ہے منہ سے زبان سے بات نکالنا، کانوں تک اور دلوں تک پہنچانا، یہ میری قدرت کا کام ہے۔ تو ہوا یوں یاسر بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، سب نے وہ اعلان سن لیا، کوئی ایک بندہ بھی اس مجمع میں سے نکل کے باہر نہیں گیا۔ جب کوئی نہیں گیا تو ایک شخص جسے اپنے بارے میں احساس تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، جب کوئی نہ نکلا تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اس مجمع میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں، لیکن اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میری عزت و توقیر چلی جاتی ہے، میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ مجھے گناہ گار کہہ کے تانے دیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو اللہ کی مخلوق پہ بارش کی عنایت نہیں ہوتی۔ اس نے اسی تگ و دو میں اپنے مالک سے کہا، اے دلوں کے بھید جاننے والے، اے توفیق ارزاں کرنے والے، تو اگر چاہے تو میری توبہ قبول کر لے اور میری عزت اور میری پردہ پوشی رہ جائے، تاکہ مخلوق بھی سیراب ہو جائے اور میری پردہ پوشی بھی رہ جائے۔ یہ کہنا تھا، اس دعا کا ہونا تھا اس بندے کا کہ یکالک یک بارش شروع ہو گئی، جل تھل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے پاک پروردگار، میں تیرا کلیم، میں تجھ سے باتیں کرنے والا، تو میرے ناز اٹھانے والا، آج میری بات پہ تو کوئی نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو شخص تھا نا، جس شخص کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے یہ بارش بھی اسی کی وجہ سے آج عطا کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت ہے میرے پاک پروردگار، کیا میں اس شخص کو مل سکتا ہوں، اس کی زیارت کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم، 40 سال تک وہ میری بدعنوانیاں اور میرے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا اور مجھے میری حکم عدولی کرتا رہا، میں نے کبھی اس کا پردہ فاش نہیں کیا، میں نے اس کی شکل کسی کو نہیں دکھائی۔ آج جب اس نے توبہ کر لی ہے تو کیا اب میں اس کا رحیم رب ہو کے اس کا پردہ فاش کر دوں؟ اے موسیٰ، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو عیب ڈھانپنے والا ہوں، میری مخلوق عیب کرتی ہے، ہر بندے کا عمل میرے سامنے ہے، اس کے باوجود میں ستار ہوں، میں ستر رکھتا ہوں۔